اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس سے پہلے سبق میں آپ کے سامنے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ نے یہ کہا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرو، بتوں کی بھی عبادت کرو، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے کچھ اختیارات بتوں کو بھی دے دیے، ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ پیدا اللہ نے کیا تو عبادت بھی صرف اسی کی ہی کرنی ہے۔ تو اب یہاں سے پہلے ہمارے مقصد بیان کر دیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اب انسان کی جو پیدائش کا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر کے مزید دلیل کو پختہ کر دیا کہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ پہلے مطلقاً کہا تھا میں نے پیدا کیا، اب پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر دیا کیسے میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیسے میں نے فرشتوں سے کہا سب کو کہا سجدہ کریں، پھر کیا کچھ ہوا، پھر جنت میں تھے، جنت سے دنیا میں آئے، سارا واقعہ اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو میں نے پیدا کیا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ جب میں نے پیدا کیا تو عبادت بھی صرف پھر کسی کی کرنی ہے جی، اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، فرشتوں نے یہ کہا تھا اللہ کے سامنے کہ کیا آپ اس ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں جا کر خونریزیاں کرے گی، فساد کرے گی۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و تقدیس پاکیزگی ہم آپ کی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے شروع سے لے کے ابھی تک رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے شروع سے لے کے اب تک سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے، خونریزیاں کریں گے، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ ہم انسان دنیا میں آ کر خونریزیاں کریں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے اس دنیا کے اندر اس سے پہلے جنات یہاں پر رہ کر گئے تھے، جنات نے یہی کام کیا تھا، قتل و قتال، گالم گلوچ، خونریزیاں اور جو بہت سارے فتنے فساد تھے وہ جنات نے یہاں پر کیے تھے۔
فرشتوں کو پتا تھا کہ جنات کو بھی ایسے بھیجا گیا تھا، انہوں نے بھی یہی کام کیا دنیا میں جا کر، اب انسانوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے تو یہ لوگ بھی وہاں پر جا کر یہی کام کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگوں کو پیدا ہی نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کہ فرشتوں کے اندر تو وہ خاصیت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی، فرشتوں کو تو بھوک پیاس اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ہر وقت عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مزہ تو تب ہے، امتحان تو تب ہے کہ وہ سارے کی ساری چیزیں انسان کے اندر رکھ دی، پھر اس کے بعد امتحان آزمائش میں ڈال دیا کہ اب جو ہے نا آپ کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، فتنے بھی آپ کے اندر ہیں، لیکن اب دیکھا جائے گا کہ آپ اللہ کی کس قدر عبادت کرتے ہو۔ اور یہی امتحان کا مقصد ہے، جب انسان کو سب کچھ بتا دیا جائے، جب انسان سے گناہ کی خاصیت کو صرف کو چھین لیا جائے، اس میں گناہ کی خاصیت کو چھوڑا ہی نہ جائے، پھر تو امتحان ہی نہیں ہوتا، پھر تو فرشتہ بن گیا۔ فرشتوں کا امتحان تو ہوتا نہیں ہے، فرشتوں کا امتحان ہوتا ہے، فرشتوں کا امتحان نہیں ہے، گناہ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ امتحان تو آزمائش تو ان کی ہے کہ جن کے اندر گناہ کا مادہ ڈالا ہوا ہے، پھر ان سے دیکھا جائے گا کہ یہ کرتے ہیں کیا ہیں دنیا کے اندر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی جو عظمت تھی اس کا عملی مظاہرہ بھی کروانا تھا۔ پہچان تو لیا فرشتوں نے کہ ہاں آدم، نام بتاؤ آدم ان سب چیزوں کے، آدم نے ساری کی ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ حضرت فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کسی چیز کا نام نہیں بتایا، حالانکہ فرشتوں کو بھوک کا پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، وہ کیسے بتائیں گے؟ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا احساس ہے، انہوں نے بتا دیا۔ اب اس چیز کو سمجھ تو گئے تھے، اب عملی طور پر کر کے دکھانا تھا، فرشتوں کو بتانا تھا کہ فرشتوں آپ سے یہ انسان کی عظمت بہت زیادہ بلند ہے۔ اللہ نے کہا کہ سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو، اس سے عملی طور پر دیکھیں، باتوں کے طور پر تو مان لیا تھا، وہ تو بات ہوگی، ٹھیک ہے، مان لیا، ذہنی طور پر تیار ہیں، لیکن اب عمل کر کے دکھاؤ، آدم کو عملی طریقے سے بتاؤ کہ ہاں آدم ہم سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو سب کو کیا کہا؟ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی جھک کے سر جھکا کے پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو منع کر دیا گیا۔ ہماری شریعت کے اندر جو حضور علیہ السلام کو دی گئی ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ عبادت تو جائز ہی نہیں کسی بندے کو، سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے کہ ایسے جھک کر ملنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جھکنا صرف اللہ کی ذات کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے منع کر دیا آدم علیہ السلام کو، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن وہاں پر ابلیس بھی تھا۔ ابلیس نے کہا کہ آدم آپ کو ایک خاص وقت کے لیے منع کیا گیا تھا، اب وہ ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ اس درخت سے کھا سکتے ہو۔ یا یہ کہا جاتا ہے، ابلیس نے یہ کہا آدم علیہ السلام کو کہ آپ کو نا اس لیے منع کیا گیا اس درخت سے کھانے سے کہ اگر آپ نے اس درخت سے کھا لیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو منع کیا گیا کہ آپ اس درخت سے کھاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، آپ کو منع کر دیا اس درخت سے نہیں کھانا تاکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہو۔ اپنی طرح سے دیکھیں، باتیں بنا کر آدم علیہ السلام کو ورغلا رہا تھا، یہ اس چیز کے اوپر آمادہ کر رہا تھا کہ وہ درخت سے کھا لیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا تھا کہ آدم نے اس درخت سے کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ابلیس نے یہ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آدم کھا لو، کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے اس نے کہا یہ تو خاص وقت کے لیے تھا، وقت ختم ہو گیا، اب کھا سکتا، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب کھاؤ، ٹینشن نہیں ہے۔ دوسری بات، ابلیس نے یہ کہا کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور آپ کو جنت سے نکالنا چاہ رہے، کھا لو، جنت میں رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ آدم علیہ السلام نے کھا لیا، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا نہیں کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پھر سب کو نکال دیا، آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو اور ابلیس سب کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب یہ درخت کس چیز کا تھا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انگور کا ہے، گندم کا ہے، کس چیز کا درخت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی قبر کے اندر ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ وہ آدم کو کس درخت سے منع کیا گیا تھا، نہ ہی ہم میدان محشر میں جائیں گے کھڑا کر کے ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بتاؤ جی وہ جو درخت تھا جو آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کون سا درخت تھا، نہیں سوال کیا جائے گا، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ درخت تھا، کوئی بھی تھا، گندم کا ہے، انگور کا ہے، کسی کا بھی ہے، بس منع کیا گیا تھا، سمپل بات یہ کہ ہمیں اس پر یقین ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی بات کر دی ہے کہ پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دی کہ اس طریقے سے اگر آپ نے یہ درخت کھا لیا تو یہ کچھ معاملات ہو جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کے اندر مستقل ٹھکانہ ہوگا،
زمین کے اندر قرار پکڑو گے، اب جنت میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، پہلے دنیا میں، دنیا کے بعد پھر معاملات ختم کر کے پھر آخرت میں آئیں گے، پھر اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ فتلقى آدم من ربه، تو آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، منع کیا تھا، شیطان کی باتوں میں آگے کھا لیا، غلطی کا احساس ہو گیا۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہو جائے، غلطی کے اوپر بھی احساس ہو جانا ہے، غلطی ہو گئی ہے، ہو تو جاتی ہے، انسان ہے، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، لیکن فوراً احساس بھی ہو گیا تھا۔ یہ چیز اصل ہوا کرتی ہے کہ غلطی کر جانے کے بعد احساس کم از کم بندے کو ہو کہ گناہ کیا، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ پوری رات ڈھول باجے، لڑکیوں کو نچا کر، خسروں کو نچا کر، صبح بالکل دل کے اندر رائے کے برابر بھی یہ بات نہیں آئی کہ یار رات کو غلط کام کیا تھا، اللہ سے معافی مانگ لو، کخ برابر دل کے اندر بات نہیں آتی۔ یہ تکبر ہے، یہ غلط چیز ہے۔ غلطی ہو گئی، انسان سے جان بوجھ کر نہ کرے، ہو جاتی ہے، پھر غلطی کا احساس کر کے توبہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، یہ اصل چیز ہے۔ یہی آدم علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اب آدم علیہ السلام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غلطی تو ہو گئی، احساس اب ہو گیا ہے، اللہ سے معافی کیسے مانگے، اب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اللہ سے میں معافی مانگ لوں۔ تو فتلقى آدم من ربه کلمات، معافی کے کلمات بھی وہاں سے آئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ غلطی ہو گئی، غلطی کا احساس ہوا، اب غلطی معافی کیسے مانگے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو طریقہ کار بھی اللہ نے بتا دیا۔ یہ 8ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر آئے گا۔ آدم علیہ السلام کے کلمات ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ میرے رب میں نے اپنے جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا، اگر آپ نے بخشش نہ کی، میری مغفرت نہ کی تو میں کیا ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے بخش دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ کلمات اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معافی کو قبول کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو بہرحال ہماری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم سے بھی اگر گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو، اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔